بانو نقوی اور 2 مومن کے علاوہ جن کے آپریشن ہوئے ہیں ان کے لیے، اور تمام بیمار مومنین مومنات کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک مومن نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی برابری کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صاحبان ایمان مشکلات کا شکار ہیں تمام کے مشکلات کے دور ہو جانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقضى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها۔ صلوات پڑھ لیں۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة۔ اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں۔ خدا کے لطف و کرم کے ساتھ عاشقان عباس علمدار کی خدمت معظم میں خادم عاشقان فرش عزا کی خدمت گزار کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ بارگاہ عباس بارگاہ سخاوت ہے، بارگاہ کرم ہے۔ ایک جملہ بھی اگر شرف قبولیت پا گیا، اور ایک جملہ تو کیا، ایک نگاہ محبت بر پرچم عباس بھی شرف قبولیت پا گئی تو نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ صاحبان ایمان کی خدمت، عنوان آپ کے سامنے حیات طیبہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ سلسلہ کلام ہمارا کل وہاں تک پہنچا کہ جہاں آغوش میں شخصیت کو بیان کرتے کرتے نام اور القاب دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ بچپنا کیسے گزارا، جوانی آپ نے کیسے گزاری، آپ کا زہد کیسا تھا، آپ کی عبادت کا معیار کیا تھا، آپ کس
منزلت علمیت پر فائز تھے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ انہی عنوانات کے ذیل میں آگے بڑھتی رہیں گی، اور آج ایک مخصوص عنوان ہے، اور وہ عنوان بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ کہ کل بھی اشارہ کیا تھا معنی عباس کی جانب، شاید ایک جملے کی اور گنجائش ہو تو بیان کر دوں۔ عباس وہ انتخاب اسم ہے جو مولائے متقیان نے تمام اسماء کا علم رکھنے کے بعد اپنے فرزند کے لیے چنا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، وہ خدا کی ذات جس نے خود اپنے لیے اعلان کیا کہ اس نے سکھا دیا آدم کو الاسماء، سارے کے سارے اسماء سکھا دیے، اور ان اسماء میں سے ایک اسم منتخب کیا، گرچہ بالکل اسم کا ترجمہ ایسے ایک خطیب کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، اور جس کا جملہ ہو اس کے ساتھ بیان کرنے میں امانت رہتی ہے، نام لیے بغیر کسی خطیب کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نام عباس بالکل ایسے ہے جیسے خدا کا قہر قیامت میں، خدا کا قہر قیامت میں ایسے عباس کا وجود دشمنوں کے لیے دنیا میں۔ اب میں جو خود سمجھا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ تلوار نیام میں ہو تو دوستوں کے لیے، نیام سے باہر ہو تو دشمنوں کے لیے، نیام کے اندر ہو تو بہت حسین لگتی ہے، نیام کے بغیر ہو تو بہت خوفناک لگتی ہے۔ عباس علیہ السلام کے چہرے پر خدا نہ خواستہ کرختگی، سختی، کوئی سخت روی، ترش روی نہیں تھی۔ آپ کے اسم گرامی کا ترجمہ شدت ہے، ایسی شدت کہ جس کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت، تو آج کا مومن کوئی کام نہیں کرتا تو امیر المومنین نے کام کیسے کیا ہوگا؟ ٹھیک، تو اب عباس کے نام سے پھر متمسک ہوتے ہوئے ایک خاص عنوان، اور عنوان ہے سقائیت عباس علمدار علیہ السلام۔ آپ کا ایک لقب سقا، ایک لقب ساقی عطاشی کربلا، دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں، بس فرق ہے الفاظ کا۔ ساقی اس میں فاعل ہے اور عطاشی کربلا میں اضافت کا عنوان ہے، کربلا کے پیاسوں کو سیراب کرنے والا، اور سقا صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ سیراب کرنے والا۔ سقا بھی یہی، ساقی عطاشی کربلا بھی یہی، اور تیسرا کنیت کا حوالہ، اور کنیت ہے ابو القربہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک، ابو القربہ۔ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ تلفظ کے مسائل ہوں، جیسے عرب اور عراق میں خاص طور سے جناب ابو الفضل عباس کو ابو فاضل کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اگر عربی کے نوحے سنے ہوں تو ابو فاضل، یہ ابو فاضل کون ہیں؟ ابو الفضل ہیں۔ تو کہیں ابو فاضل پڑھا جائے، اور لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ آپ کا ایک کنیت کا انداز ابو الفضل سے مناسبت رکھتا ہوا ابو فاضل بھی ہے، معنی ایک ہی ہیں۔ ایک ابو القربہ، اور ابو القربہ کے بیان سے متمسک لیلۃ القربہ پہلے بیان کر دوں۔ تاریخ میں ہے لیلۃ القربہ، یہ کون سی رات ہے جس کو قربہ کے نام سے یاد کیا گیا؟ سب کو زبانی یاد ہے، بس توجہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ، سب کو زبانی یاد۔ کبھی فضائل مولا پڑھیں کتابوں سے
کتابیں فضائل کی ہوں، تاریخ کی ہوں، منقبت معصوم کی ہوں، تاریخ معصوم کی بیان ہو رہی ہو، سیرت نگاری ہو رہی ہو، بہت کم ایسا ہے کہ دعاؤں کی کتاب میں فضائل بیان کیے جائیں۔ اور جس فضیلت کو شیخ عباسی قمی محدث نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں بیان کیا، وہ فضیلت لیلۃ القربہ کے اعتبار سے ہے۔ یہ بدر ہے، بدر کا علاقہ اور جنگ بدر، اور اس میں کوئی شک نہیں، جب میں نے بدر کہا تو آپ کے ذہن میں بدر کا سپہ سالار بھی آ گیا، اور سپہ سالار سے بلند ختم یہ مرتبت بھی آ گئے۔ ٹھیک، جب میں نے بدر کہا تو لفظ جنگ کہوں نہ کہوں، جنگ بدر کا لفظ خود ذہن میں آ گیا۔ جب بدر کہا تو 313 بھی ذہن میں آ گئے، سب تو ذہن میں آ گئے۔ یہ قربہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ سب تو ذہن میں آ گئے، یہ قربہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ کون کون مقابلے پر گیا تھا، یہ بھی ذہن میں آ گیا کس کس کے مقابلے پر کون گیا تھا، اور کس طرف کے لوگ واصل جہنم ہوئے اور کس طرف کے لوگ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ لیکن پھر بھی قربہ نہیں آیا ابھی تک۔ قربہ تو رات میں گزر چکا، جنگ بدر میں قربہ نہیں ہے، اس سے پہلے شب میں قربہ ہے۔ یہ قربہ کیا ہے؟ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول بدر کی رات، اس کو ایک نام قلیب بدر بھی کہا گیا، قلیب بدر۔ بہت موسم خنک ہے، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ٹھنڈی ہوا کے باوجود عرب کی گرمی اپنا مزاج رکھتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں گرمی تو پڑتی ہے، سردی نہیں پڑتی، اور سردی جو پڑتی ہے تو اسے کہتے ہیں گرمی سے بہتر موسم ہے۔ تو ایسی ایک رات ہے قلیب بدر، اور اللہ کا رسول اپنے اصحاب کے درمیان جو سب کے سب مجاہدین ہیں، رسول کے ساتھ جنگ کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے لشکر میں شامل ہوتے ہوئے۔ ایسے میں اللہ کا رسول نے اپنے اصحاب سے پانی طلب کیا ہے کوئی مجھے ایسا شخص جو چاہے بدر، بئر بدر، بدر کے کنویں سے پانی لا کے پلا دے؟ حالانکہ اللہ کا رسول اور پانی مانگے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ جو پانی پلانے کے لیے آیا ہو وہ پانی مانگے گا، مگر بدر کی رات تو اللہ کے رسول نے پانی مانگا ہے۔ اور جب پانی مانگا تو تلوار موضوع نہیں ہے، کوئی تیر و تبر کا عنوان نہیں ہے، پانی بھر کے لانا ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ بڑے عاشقان پیغمبر بیان کیے جاتے ہیں، کوئی تو اٹھتا، مگر رات ایسی خوفناک تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، کپ کپاہٹ بدنوں پہ طاری تھی۔ ایسے میں اٹھے کون؟ جب تک خوف کا ماحول بیان نہ کیا جائے تو شجاعت پہچان میں کیسے آئے؟ جب تک خوف کا ماحول بیان نہ کیا جائے، بھائی میں آپ سے یہاں پانی مانگ لوں تو آپ دے سکتے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، پانی موجود ہے، رکھا ہوا فریج کے اندر، لا کے دے سکتے ہیں۔ وہاں رات اندھیری ہے، ساتھ میں کوئی ٹارچ بھی نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، اور ایسے میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی اٹھ کر پیغمبر سے یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ ایک ہی اٹھتا ہے جو ہمیشہ اٹھتا تھا، موضوع کوئی بھی ہو، پیغمبر پکاریں اور وہ نہ اٹھے، بس جیسے وہ اٹھتا تھا ایسے اس کا بیٹا حسین کے لیے ہمیشہ اٹھتا رہا۔ ٹھیک، ابو القربہ، یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ اور قلیب بدر میں رات کے اندھیرے میں مولا کا اٹھنا اور رسول کا ارشاد فرمانا جائیے، شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ رسول نے بار بار بٹھایا نہیں ہے، پہلی مرتبہ ہے، ورنہ اس سے پہلے بٹھاتے تھے، شاید کوئی اور بھی
کیونکہ پانی لانا ایسا موضوع ہے کہ دوبارہ کہنے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے. مولا کو روانہ کیا جائے یا علی، اور میرا مولا چلا، مشکیزے کو لیا کاندھے پر رکھا، مشکیزے کو لیا کاندھے پر رکھا اور بدر کے کنویں کی طرف چلے. اکیلے چلے، ساتھ میں کوئی سپاہی نہیں ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، اکیلے چلے. بدر کے کنویں کے پاس پہنچے تو ایک اور مشکل کہ کنواں تو ہے مگر کنویں کے کنارے نہ رسی ہے نہ ڈول جس سے پانی بھرا جائے. اور اب کیا ایک ہی راستہ ہے بس، اتنے گپ اندھیرے میں ایسی خوفناک رات میں اندر اترے تو پانی لے کر آئیں. کنویں کے اندر اتر گئے، مشکیزے کو کمر پہ ٹانگے ہوئے مولا کنویں کے اندر اتر گئے اور اتر کر بدر کے کنویں کا پانی مشکیزے میں بھر لیا اور پھر اپنی پشت پر ٹانگا اور پھر واپس اوپر آئے. اور جب جیسے ہی کنویں کے باہر زمین پر پہنچے، دو روایتیں ہیں، یا تو آپ پیدل تھے یا آپ کسی ناقے پر سوار تھے. بہر صورت یہ واقعات پیش آئے کہ جیسے ہی آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے اتنی تیز ہوا چلی کہ اگر بغیر سواری کے تھے تب بیٹھ گئے اور سواری پر تھے سواری بیٹھ گئی، اور شدت ہوا کی بنیاد پر سواری نے اپنا منہ زمین پر رکھ دیا جب تک کہ ہوا کا جھونکا رک نہیں گیا. اللہ اکبر. اور یہ ناقہ وہ ہے جسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. جب صحرا کا جہاز رک گیا ہو سمجھے ہوا کتنی تیز ہوگی. پھر 2 قدم اور چلے، پھر ایسا واقعہ پیش آیا، پھر رک گئے، پھر 2 قدم چلے، پھر تیسری بار پھر ہوا کا تیز جھونکا مجبور کر رہا تھا، آپ رکے. بالآخر 3 مرتبہ یہ واقعات پیش آئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں پانی لے کر پہنچ گئے. اور جب آپ پانی لے کر پہنچ گئے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی پانی لانے میں دیر کیوں ہو گئی؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کہ یا رسول اللہ میں تو آ رہا تھا بہت تیزی کے ساتھ، مگر راستے میں ایسی ہوا چلی، ایک مرتبہ بیٹھنا پڑا، پھر چلی، پھر رکنا پڑا، پھر چلی، پھر ٹھہرنا پڑا، اس لیے دیر ہو گئی. اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا علی جانتے ہیں وہ 3 ہوائیں کیوں چلی تھیں؟ جانتے ہیں؟ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہوتے تو کہا جاتا آپ کو خبر نہیں ہے کہ ہوا کیوں چلی تھی. جانتے ہیں. اور سر جھکا کر ادب کے ساتھ باپ کہتا ہے شہر سے کہ آپ کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے. بات تو وہی ہے، بس زبان میں بیان کا انداز بدل جائے گا. آپ کی زبان سے میں کہوں گا اللہ کا رسول نے بڑا کرم کیا. اگر خود سے کہتے تو گواہ کون تھا؟ کس نے دیکھا؟ ساتھ تو کوئی صحابی گئے نہیں تھا. اگر خود سے کہتے تو لوگ کہتے یہ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، بالکل جیسے معراج پر بڑے بھائی گئے، وہ صاحب معراج، یہ شاہد معراج. ایسے یہ گئے پانی لینے، یہ صاحب قربہ، وہ شاہد قربہ. ٹھیک، قربہ کہتے ہیں مشکیزے کو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قربہ یعنی مشکیزہ. اور اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی کہ جب پہلی مرتبہ ہوا چلی تو جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ 1000 فرشتوں کے ساتھ اترے تھے آپ کو سلام کرنے کے لیے. حیرت کی بات ہے جبرائیل امین کے آگے کہو علیہ السلام، اور جس پر جبرائیل سلام کرنے آئے وہ نہ ہو علیہ السلام. تو
1000 فرشتوں نے سلام کیا جبرائیل امین کے ساتھ آ کر، اتنی تیز ہوا۔ پھر دوسری بار کہ میکائیل پہنچے آپ کو سلام کرنے کے لیے، تیسری بار اسرافیل پہنچے، اور ہر 2 فرشتے ان کے بعد والوں میں ہزار کی جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ ایک رات میں جس کو 3000 فضیلتیں ملی ہوں اسے عباس کا بابا کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، جو رسول کو سیراب کرے وہ رسول کے لیے سقہ ہے، جو آل رسول کو سیراب کرے وہ سقہ کا فرزند سقہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب مولا چلے تھے تو 3000 فرشتوں نے سلام کیا تھا، عباس چلے تھے تو 4000 تیروں نے استقبال کیا تھا۔ ابو القربہ مولا عباس کی شان، اور اسی مناسبت سے وہ رات بدر کی لیلۃ القربہ کہلاتی ہے۔ تو یہ تو بات تھی ابو القربہ کی، بات واضح کہ وراثت میں چلا لفظ قربہ بھی مشکیزہ یا تھا مولائے کائنات کے لیے یا مشکیزہ تھا عباس علمدار کے لیے، لیکن چونکہ عباس علمدار کے ساتھ مشکیزہ ایسا منسلک ہوا کہ اب کس کو یاد ہے کہ مولائے متقیان نے بھی کبھی مشکیزہ بھر کر رسول کو ایسے پانی پلایا تھا جیسے عباس نے کربلا میں حسین کو پلایا۔ ٹھیک، اور اب اسی سے منسلک جو موضوع آگے بڑھے گا وہ ہے سقائیت۔ یہ تو مشکیزہ، ابو القربہ، ابو کہتے ہیں مالک کو، ابو مانے مالک، اصل وارث، تو مشکیزے کا مالک، مشکیزے کا وارث، مشکیزے کا اصل عباس علمدار۔ لیکن سقائیت کیا ہے اور اس کا اہم مرتبہ؟ چلیں قرآن سے آیتوں کو تلاش کرتے ہوئے تلاش کریں پہلا سقہ کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، پھر آئیں گے عباس۔ از روئے قرآن سورہ مبارکہ الحجر، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں وہ پانی پلا دیا۔ تو اسقینا ہم نے پلا دیا، خدا کہتا ہے ہم نے پلا دیا۔ تو سقائیت کا پہلا مرتبہ وہ ہے جہاں خدا خود اپنے آپ کو سقا کہتا ہے۔ ترجمے پہ چلیے گا، الفاظ اسقینا، اسقینا ہم نے سیراب کیا، سقا کہتے ہیں سیراب کرنے والے کو۔ خدا نے نسبت دی فعل کی اپنی جانب، سقائیت فعل ہے۔ اور چلیں ایک اور مقام بھی ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ المرسلات میں ایک اور پیغام دیا جس سے 2 عنوان سامنے آئیں گے۔ ٹھیک، فَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں سیراب کیا، ہم نے تمہاری پیاس بجھائی، مَاءً فُرَاتًا، ایسے پانی سے جو خوشگوار پانی ہے۔ چلو تلاش کریں پورے قرآن میں، آپ کو نہیں ملے گا کسی اور پانی کے بارے میں کوئی لفظ مگر فرات کا لفظ ملے گا۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، فرات کا ترجمہ کیا ہے؟ خیر بات یہ ہے کہ اگر فرات کے موضوع پر ہم نکل گئے تو شاید آج کی پوری مجلس فرات کے موضوع پر ہو جائے۔ فرات بس ایک جملہ کافی ہے، روئے زمین پر پائے جانے والے پانیوں میں سب سے افضل ہے۔ زمزم بھی زمزم نہ ہوتا اگر کعبے سے نکلنے والے 4 نہریں اس میں شامل نہ ہوتی۔ ان 4 میں ایک فرات ہے۔ فرات چلی جنت سے پہنچی کربلا تک، اور اب کربلا جانے والوں کے لیے پیغام، کربلا جائیں زیارت کے لیے مگر آب فرات کو تحفتاً لانا نہ بھول جائیں۔ جیسے زمزم ہے تحفہ مکہ المکرمہ کا،
ایسے فرات. تو خدا نے اپنے آپ کو اسقیناکم ماء فراتا، ہم نے تمہیں پانی پلایا. کون سا پانی؟ اللہ اکبر. کوئی سمجھتا ہے شاید پانی خود پیتا ہے. اگر جو سمجھتا ہے کہ پانی خود پیتا ہے تو چلو ایک لمحے کے لیے میرے پاس یہ بھرا ہوا گلاس پانی کا ہے، اگر خدا مجھ سے پیاس سلب کر لے، اگر مجھ سے خدا پیاس کو سلب کر لے، اشتہا ختم ہو جائے، پانی رکھا رہ جائے گا، پیے گا انسان؟ چلو پیاس ہے، لیکن ایسی پیاس تاریخ میں حصہ بن گئی، جتنا پانی پلائے جاؤ، جتنا پانی پلائے جاؤ. یہ کربلا کے واقعات میں ہے. سرکار سید الشہداء کی ایک ہلکی سی بددعا کا اثر، اور سرکار ختمیہ مرتبت کے واقعات میں ہے. جتنا کھانا کھائے جائے، تو پیٹ کا مارا ہوا رسول کے زمانے کا اور پیاس کا مارا ہوا حسین کے زمانے کا. ٹھیک، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سورہ الحجر، سورہ المرسلات اسقیناکم ماء فراتا، سورہ دہر سقاہم ربہم شرابا طہورا، پلائے گا ان کو ان کا رب، پلائے گا ان کو ان کا رب شرابا طہورا. ایسا شربت، شراب نہیں، اردو کی شراب نہیں، عربی کی شراب، شربت، ایسا شربت پینے والی شے، شرابن طہورا، جو پاک اور پاکیزہ ہوگی. تو خدا یہاں بھی سقائیت کرتا ہے اور وہاں بھی پلائے گا. اور چلیں سنت انبیاء بھی ہے. ہاں، سورہ مبارک القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، پورا واقعہ آپ کے علم میں، ایک مقام پر رکے تھکان اتارنے کے لیے. پورا واقعہ بیان نہیں کرتا پیچھے سے کیا واقعہ، آگے کیا ہوا، خالی اتنا حصہ. رکے آرام کرنے کے لیے، اکیلے ہیں، خوف کی حالت میں ہیں، کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے بھرنے والوں کی. ایسے میں دو خواتین پانی بھرنا چاہتی ہیں، مردوں کا ہجوم زیادہ ہے. آپ نے ان کی امداد فرمائی. الفاظ قرآن کیا ہیں؟ وَسَقَى لَهُمَا، اور حضرت موسیٰ نے ان دونوں کے لیے سقائی کی ہے. اللہ اکبر. خدا پانی پلائے، موسیٰ پانی پلائیں. سنت خدا بھی سقائیت، سنت انبیاء بھی سقائیت. اور سقائیت میں ثواب کتنا؟ آئیے اس ثواب کو بیان کرنے سے پہلے خالی پانی کی اہمیت پر ایک اور مقام قرآن سے ایک جملہ اور سن لیجئے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے مقامات ہیں ویسے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے قرار دیا، من کل شے، ہر شے کے لیے، حی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو قرار دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حی. اور اس سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا. خیر، خالی اتنا اشارہ کافی. پانی میں رنگ نہیں ہوتا، رنگ ہو تو پانی نہیں ہوتا، کچھ اور ہو جاتا ہے. پانی میں بو نہیں ہوتی، بو ہو کچھ اور ہو جاتا ہے. پانی میں ذائقہ نہیں ہوتا. کون کہتا ہے کہ پانی میں ذائقہ نہیں ہوتا؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ اتنا آسان سوال، اتنا آسان سوال. پوچھو کسی بچے سے پانی کا ذائقہ کیا ہے، کہے گا میٹھا ہے، اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کڑوا ہے، تلخ ہے، نمک زیادہ ہے، یہی کہے گا نا. وہ ذائقہ زبان بتائے گا، ذائقہ معنی بتائے گا. بھئی جو جس کا عالم وہ بتائے گا نا. امام سے پوچھا گیا، مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ فرمایا ذائقۃ الحیات.
پانی کا ذائقہ ذائقہ حیات ہے. سمجھو کہ اگر پانی مل گیا تو حیات مل گئی. اور ابھی دور نہیں جانا، قریب رہنا پانی سے، کہ باتیں بہت ساری پانی کی ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور پھر حاکم شام کے پاس قیصر روم کا ایک سوال، ظرف بھیج دیا، ایک بوتل بھیجی ہے یا برتن بھیجا ہے، اور قیصر روم نے سوال ساتھ میں بھیجا ہے. حاکم شام کو لکھا ہے کہ اس میں ہر شے بھر دو، اس ایک بوتل میں دنیا کی ہر شے بھر دو، دنیا کی ہر شے بھر دو. ہاں، اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ حاکم شام کی سمجھ میں سوال کیا آئے گا؟ اس نے رجوع کیا، استاد نہ ملا تو استاد کے شاگرد کو پکڑ لیا. شاگرد کون؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس. اور یہ بوتل وہاں بھیج دی. شاگرد بڑا ہوشیار ہے، جس نے مولائے کائنات سے علم لیا ہے. اس نے بوتل کو لیا، پانی بھر دیا اور بھیج دیا. حاکم شام کے پاس، حاکم شام سے آگے پہنچا، اور جیسے ہی قیصر روم نے پانی کو دیکھا بوتل میں بھرا ہوا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جس نے کیا ہے خدا اس کے باپ کو سلامت رکھے. کیا فرزند جنت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھر سکتا تھا کوئی؟ اللہ اکبر. قرآن کی آیت ہے نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ، تو آ گیا کُلَّ شَيْءٍ. اب پانی نہیں پیتے، کُلَّ شَيْءٍ. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ اکبر. ہر چیز، اور ہر چیز کے عنوان سے پانی تک بات پہنچی ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے کہ پانی نہ ہوتا جہان میں اگر حسین نہ ہوتے. دلیل ہے، یہ جذبات ہیں. دلیل ہے، یہ جذبات ہیں. پانی نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے. دلیل براہ راست بھی ہے کہ پوری کائنات کا ایک ایک شعبہ بنا نور آل محمد کی برکت سے. تو پانی عالم میں ہی تو آتا ہے نا. محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر براہ راست بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے بالواسطہ سن لیجئے. دو جملے، لولا کا لما خلقت الافلاک وحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. پہلا جملہ، لولا کا، حبیب اگر تو نہ ہوتا ہم افلاک کو پیدا ہی نہ کرتے. افلاک بنا، جعلنا من الماء کل شے، ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا. اور اگر تو نہ ہوتا تو بناتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اب اگر پانی بنا مصطفیٰ کے لیے، حسین بنے مصطفیٰ کے لیے، ہو گیا وسیلہ. اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا میں پانی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. سقائیت پہ اب روایت سن لیجئے. روایتیں بہت ساری ہیں، کچھ ہمارے لیے بہت زیادہ مہم ہیں. اور روایتوں میں سقائیت کا ایک اور مرحلہ ثواب کو بیان کرنے سے پہلے چلیں سن لیجئے. مکہ المکرمہ پانی پلانے والا کون؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ باہر دودھ کی سبیل لگی تھی. کب کی بات ہے؟ ہاں، جمعے کی، دوپہر کی، ہاں یاد ہے نہیں. اور جب میں پہنچا مجلس پڑھ کر تو ختم ہو چکی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جو مجھے اس میں سے ملا وہ اس میں جو ڈالا گیا تھا نا، تو آج روایت پڑھ رہا تھا مجھے وہ یاد آ رہا تھا. روایت حضرت قصی بن کلاب، اللہ کا رسول کے جد چہارم، حاجیوں کے لیے مکے میں دودھ کی سبیل لگاتے تھے اور دودھ میں شہد اور کشمش ڈالتے تھے. کشمش اور شہد.
حاجیوں کو دودھ کی سبیل ملتی تھی، اور پھر آپ نے مکہ المکرمہ کے لیے 2 کنویں کھدوائے، ایک کا نام سجلہ، ایک کا نام عجول، اور پھر جناب ہاشم نے پانی کے لیے حوض بنوا دیے۔ حضرت عبد المطلب سے پہلے جناب ہاشم نے بھی ایک کنواں کھدوایا تھا مکے میں پانی پلانے کے لیے، اور کنویں کا نام بزر تھا۔ تو اجلا، سجول اور بزر 3 کنویں مکہ المکرمہ حاجیوں کے لیے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد، وہ تو زمزم کے کنویں کو دوبارہ زندہ کر کے ایسے دے گئے کہ خالی زمزم نہیں کھودا، بلکہ زمزم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنوا دیے۔ یہ کون نکالے گا ڈول سے پانی؟ پہلے پانی بھر کے رکھا جاتا تھا کہ آؤ آ کے پانی پی لو۔ ایک زمانہ تھا مقام ابراہیم نامی پتھر میں پانی بھر کے لوگ پیتے تھے۔ بات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ الگ موضوع ہو جائے گا ورنہ۔ تو یہ پانی پلانے والے قصی بن کلاب، پانی پلانے والے سقائے حجاج، ساقی الحجیج، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، عبد مناف، پورا خاندان ایسا ہے جو ہمیشہ پانی پلاتا رہا ہے۔ اور یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ سب سے کم منیمم کم سے کم سخاوت یہ کہ مہمان کو پانی تو پلا دو۔ کم سے کم سخاوت یہ، روٹی مت کھلاؤ، اگر روٹی کا ٹائم نہیں ہے یا تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے، چائے مت پلاؤ، اگر گھر میں دودھ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن کم از کم مہمان کو پانی تو پلا دو۔ تو کم از کم مہمان نوازی پانی سے، اور بہترین مہمان نوازی پانی کی، سب سے زیادہ ثواب پانی پلانے کا۔ اب روایت سنیے، روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی شخص کو پانی پلائے ایسے مقام پر جہاں پانی ملتا ہو، جہاں پانی ملتا ہو، تو اس کو ایک غلام راہ خدا میں خرید کر آزاد کرنے کا ثواب۔ ایسی جگہ پر جہاں پانی ملتا ہو، اور اگر ایسی جگہ پانی پلائے جب پانی نہ ملتا ہو تو ثواب ایسے جیسے اس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہو، اور ایک انسان کی جان بچانا ازروِ قرآن پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک اور روایت معصوم کی، ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے، ایک گھونٹ شربتن، ایک گھونٹ پلائے، تو خدا اس کے نامہ اعمال میں پانی ایسے مقام پر پلائے جہاں قدرت ہو کہ خود مومن بھی پانی پی سکتا ہو، ایسے مقام پر پانی پلائے کہ قدرت ہو خود بھی پانی پی سکتا ہو، اس کے نامہ اعمال میں خدا 70,000 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ اور اگر کسی ایسے مقام پر پلائے جہاں اس مومن نے قدرت نہ ہو کہ خود پانی پی سکے، تو خدا اس پانی پلانے والے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں 10 ایسے افراد جو اولاد اسماعیل میں سے ہوں اور غلام ہوں، ان کو راہ خدا میں خرید کر آزاد کرنے کا ثواب۔ شاید میرے اور آپ کے لیے آج کیا ہے؟ آئیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں وَإِذَا كَثُرَتِ الذُّنُوبُ، اور جب گناہ بڑھ جائیں، فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، مجھے چاہیے کہ پانی پر پانی پلائے چلا جا، خدا تیرے گناہ بخش دے گا۔
گناہوں کی بخشش کا. کبھی لوگ سوال کرتے ہیں مولانا والدین کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا ہے، سب سے زیادہ جلدی سریع الاثر عمل کون سا ہے جس سے میرے ماں باپ کو ثواب پہنچے انتقال کے بعد؟ آسان ترین کام پیاسوں کو پانی پلانا، پیاسوں کو پانی پلانا. اور چلیں روایتوں کے ساتھ ساتھ ایک خواب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسا خواب جو بہت بار آپ نے سنا مگر پانی کی موضوع پر، سقائیت. ارشاد فرماتے میں نے حالت خواب میں اپنے 2 شہیدوں کو دیکھا، ایک جعفر طیار، ایک جناب حمزہ کو، ایک چچا اور ایک چچا کے بیٹے کو. اور ان دونوں سے سوال کیا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جنت میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے کون سے اعمال محسوس آپ نے کیے، کون سے اعمال آپ کو لگے کہ جن کا سب سے زیادہ اثر ہوا؟ وہ دونوں شہید فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں ہماری جان آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. وہ 3 اعمال ایسے. پہلا عمل کہ پیاسوں کو پانی پلانا. دوسرا عمل کہ آپ پر آپ کی آل پہ درود بھیجنا. تیسرا عمل محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دل میں رکھنا. تو میرا موضوع صرف ایک جملہ، پیاسوں کو پانی پلانا. سقائے سکینہ، سکینہ نہیں سقا، سب کا سقا. اور عباس صرف ساقی الماء نہیں ہے، ساقی کل شے. اب اگر اس کی گہرائی میں آپ پہنچ گئے تو آج کی مجلس کی محنت تمام ہو جائے گی. خالی ساقی نہیں ہے، ساقی کا مقام تو آپ نے سن لیا. سقا چلا لفظ کہاں سے؟ خدا نے خود اپنے آپ کو پانی پلانے والا کہا. انبیاء نے اس عمل کو انجام دیا، انبیاء کے اولیاء اور ورثاء نے اس عمل کو انجام دیا. اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر کے راہ شام میں تجارتی قافلہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، بڑی پیاس کی شدت، رسول کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا. کبھی اصحاب کے درمیان ہوا اور کبھی یہاں پر ہوا تھا. تو رسول پانی پلانے والے، مولائے کائنات پانی پلانے والے. ساقی کل شے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی پیاس رکھنے والا پانی کا طالب آئے، عباس پانی پلاتے ہیں. کوئی علم کا پیاسا آئے، کوئی اولاد کا پیاسا آئے، کوئی صحت کا پیاسا آئے، کوئی رزق کا پیاسا آئے، کوئی حج اور عمرے کی طلبگار ہو کر اس کی پیاس لے کر آئے، کوئی زیارت حرم معصوم کی پیاس لے کر آئے. ساقی کل شے. عباس خالی پانی نہیں پلاتا بلکہ جو تم چاہو پینا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور کبھی اگر ایسی جگہ خدا نہ خواستہ انسان پھنس جائے یا بڑی پیاس ہو اور دور دور تک پانی کی سبیل کوئی نہ ہو تو خلوص قلب کے ساتھ پکارے ابو القربہ ابو القربہ ابو القربہ، اے عباس، اے مشک سکینہ کے مالک پانی پلا دے. رہا ایک مسئلہ کہ کربلا سے پہلے بھی عباس نے پانی پلایا ہے. جی ہے روایت، گرچہ بعض کتابوں میں اور بعض کتابوں میں نہیں ہے، لیکن بہرحال خصائص عباس علمدار میں یہ بات حوالے سے موجود ہے. ایک مرتبہ شہزادے نے پانی طلب کیا تھا اور عباس
پانی اس طرح سے لے کر پہنچے کہ شوق محبت میں سید الشہداء سے عشق عنوان میں پانی کے کوزے کو سر پہ رکھ لیا، اور جب چلنے سے پانی چھلکا تو چہرے پر آ گیا، خدمت امام میں پہنچے تو پانی چھلکا ہوا چہرے پر تھا، امام کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ اصحاب کہتے تھے خوشی کا مقام ہے کہ بھائی کو بھائی سے بڑی محبت ہے، امام روتے تھے کربلا کو یاد کر کے۔ اور رونے والوں، ابو القربہ ساقی عطاشی کربلا، اب رہا ایک مسئلہ کہ جب عباس علمدار علیہ السلام نے پانی پلایا ہی نہیں کربلا کے اندر، تو یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ساقی عطاشی کربلا؟ ہم تو اس روایت کو بہت زیادہ پڑھتے اور بیان کرتے ہیں کہ گئے تھے اور پانی نہ لا سکے، تو ساقی تو اسے کہتے ہیں جو پانی پلا کر سیراب کر دے، اور سیراب کسے کر دے؟ عطاشی کربلا، کربلا کے پیاسوں کو۔ تو چلیں تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا واقعہ کربلا میں پیش آیا تھا؟ تو محرم کی 7 تاریخ جبکہ امام کے ساتھیوں پر پانی بند ہوا، اور پانی بند کیسے ہوا کہ عمر سعد نے عمر بن حجاج کو 4000 سپاہیوں کا امیر بنا کر فرات کے کنارے پر تعینات کر دیا۔ 4000 کم نہیں ہوتے۔ 4000 کو انسان اگر سامنے کھڑا ہوا دیکھے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہوتے کتنے، سب کے چمکتے ہوئے نیزے اور تلواریں۔ تو بجائے پانی کا کنارہ دکھنے کے، پانی کے کنارے کے باہر چمکتے ہوئے خنجر دیکھتے تھے۔ 4000۔ فرات کوئی بہت بڑی نہیں تھی وہاں پر کربلا میں، اور ایسے میں 7 محرم سخت ترین گرمی کربلا کی، اتنی سخت ترین گرمی کہ پیاس کے مارے جگر زخمی ہوا جاتا تھا۔ صبح سے شام تک شب 8 محرم، ایک روایت مقاتل نے لکھی کہ مولا عباس پانی بھرنے کے لیے گئے، اور پانی بھرنے کیسے گئے؟ ساتھ میں نافع بن ہلال البجلی آپ کے ساتھ گئے، آپ کے ساتھ 10 گھوڑے سوار اور 30 پیدل لوگ گئے۔ یہ پورا ایک دستہ گیا مولا عباس کی سربراہی میں پانی بھرنے کے لیے، اور 20 مشکیزیں ہیں جنہیں بھرنا ہے۔ نافع کہتے ہیں مولا یہ جو عمرو بن حجاج ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں پہلے، شاید کہ بغیر جنگ کیے ہوئے ہم پانی کو حاصل کر لیں۔ نافع بن ہلال آگے بڑھے، عمرو بن حجاج نے پوچھا کون آتا ہے؟ کہ میں تیرا چچا زاد ہلال البجلی۔ کہ کیوں آیا ہے؟ کہ بڑی پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پی لوں؟ عمرو بن حجاج کہتا ہے کہ ہاں پی لے، تو پی لے۔ یہ کہتا ہے میں نے رک کر کہا غور تو کر کہ تم مجھے کہتا ہے پانی پی لوں، اور زہرا کا لال پیاسا ہے۔ تو کچھ تو فیصلہ کر کہ مجھے تو پانی پلانے کو تیار ہے۔ جیسے ہی سنا پہلے تو تیار ہوا، پھر فوراً کہتا نہیں، امیر کے حکم یہ کہ پانی بند رہے گا، میں اس کے حکم کے تابع فرمان۔ باتوں میں لگایا اسے، اور پھر جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب ممکن نہیں ہے پانی مانگ کر لیا جائے، پھر عباس آگے بڑھے اور فرات پر ایسا حملہ کیا کہ 4000 کا لشکر عباس کو دیکھ کر بالکل نہر کے کنارے سے دور ہو گیا۔ 20 مشکیزیں پانی کے بھرے، محرم کی
7 تاریخ 8ویں شب، اور یہ پانی بھر کر لے کر آئے۔ تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے لشکر کے ساتھیوں کی جنگ بھی ہوئی ہے فرات کے کنارے پر شب 8 محرم میں، اور ایسی جنگ ہوئی ہے کہ لشکر یزید کے لوگ مارے بھی گئے، اور امام کے لشکر کا ایک سپاہی بھی شہید ہوا، اس کا نام بھی عباس ہے۔ یہ عباس اصغر ہیں۔ کون؟ عباس اصغر۔ کس کے بیٹے؟ مولا کائنات کے بیٹے۔ ان کی ماں کا نام صحبہ، سواد ہے بے الف حمزہ، عباس اصغر شہید ہوئے۔ ہو سکتا ہے مقاتل میں اختلاف آپ کو ملے کہ 9 محرم یہ واقعہ ہوا، شب عاشور ہوا، لیکن پانی کا واقعہ 8 محرم کا شب 8، 20 مشکیزیں بھر کے لائے تھے، اور پھر کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا۔ ساقی عطاشی کربلا، عباس نے کربلا کے سارے پیاسوں کو پانی پلائے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 مشکیزیں اور کتنے پیاسے تھے؟ اجرکم اللہ۔ ربط مصائب کا آغاز ہوا، اور جتنی دیر تک آپ بیٹھے مجلس میں آپ کو اگر پیاس کا اندازہ ہوا ہو، رات کا وقت ہے، آپ نے کوئی ایسی محنت نہیں کی ابھی کہ دن میں بار بار گئے ہوں باہر آئے ہوں، اس کے باوجود پیاس لگتی ہے۔ تو کربلا میں اتنے پیاسے تھے شہیدان کربلا کہ 20 مشکیزیں پانی اور رات کے ایک ہی حصے میں ختم ہو گئے۔ تو کربلا والوں کی پیاس اپنے مقام پر رہی، لیکن عباس ساقی عطاشی کربلا ہیں، سب کو پانی پلایا ہے۔ اور اب دل چاہتا ہے جب پانی کی بات یہاں تک پہنچی تو 4 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، ابو القربہ مشکیزہ اٹھانے والا عباس پانی۔ اور آج بھی اگر آپ نے کربلا کے چینل کو دیکھا ہو لائیو عاشور پر، شب عاشور میں، تو عربی میں نوحہ پڑھنے والے خاص طور سے ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ عباس جیبل ماں، پانی لاؤ حرم پیاسے ہیں۔ یہ نوحہ ہے ان کا۔ ہمارے یہاں 8 محرم کو لوگ سقا بنتے ہیں نا، اور کربلا میں 10 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا جلوس بھی آتا ہے، جو عباس کے روزے پر آ کر جالی کو چوم کر کہتے ہیں چچا پیاس لگی ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے ماتم کرنے کا، چچا پیاس لگی ہے۔ یہ 4 سال کی بچی ہے، یہ اپنے چچا کو روانہ کر رہی ہے۔ مشق سکینہ کو لے کر چلے تھے۔ مصائب کا وہ خاص جملہ کہ بچی کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے چچا کے انتظار میں ہے کہ جیسے اس سے پہلے پانی پلایا تھا چچا اب بھی پانی لے کر آئیں گے، مگر ہائے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ عباس واپس نہ آ سکے۔ ماتمدارو، یہ 4 سال کی بچی کو پانی کب ملا؟ اب شام غریباں مقتل کی روایت ہے کہ اس لیے پانی نہیں پلایا تھا کہ اشقیاء نے کربلا والوں کی پیاس بجھانا تھی، پانی اس لیے پلایا تھا کہ تاکہ زندہ رہیں اور ساتھ ان کو قیدی بنا کے لے جایا جا سکے۔ تو پانی لے کر جائے کون؟ کہتے ہیں حر کی زوجہ کو بلوایا گیا تھا کہ تیرا شوہر ناصر حسین بنا تھا، تو پانی لے کر چلی جا۔ پانی لے کر آئی ہے، اور اتنی شدید پیاس شام غریبہ میں کہ سکینہ بے ہوشی کی حالت میں۔ ماتمدارو محرم کا مہینہ ہے،
رونے میں بخل سے کام نہ لینا. جو پانی پیتے ہونا تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں خدا کرے تو پانی کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اجرکم اللہ اجرکم. بچی کو شانہ ہلا کے فرمایا بیٹی اٹھ تو پانی آ گیا. 4 سال کی شہزادی آنکھ جو کھولی گھبرا کر پوچھا پھوپھی اماں کہ چچا واپس آ گئے؟ پر میں چچا واپس نہیں آئے بیٹی پانی آیا ہے. کہتی پھوپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں پہلے آپ پانی پی لیجئے. فرمایا نہیں سکینہ پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں. بس یہ سننا تھا. سکینہ کی سمجھ میں کیا بات آئی ہے. ارے اپنی پھوپھی سے پانی کا کوزہ لیا اندھیرے میں مقتل کی جانب بڑھنے لگی. زینب نے آواز دی بیٹی سکینہ ارے کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ ہی تو فرماتی ہیں کہ پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں. مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر تھا نا پیاسا سو گیا ہے. ہائے اس کے لیے پانی لے جا رہی ہے سکینہ. رونے والو سکینہ پیاسی کربلا سے کوفہ اس حالت میں چلی ہے کہ ہائے پیاس اور ہائے عباس علمدار. لیکن رونے والو ماتم کرو گے نا خوب ماتم کرنا جی بھر کے ماتم کرنا. کہتے ہیں کہ یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے نا. اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا اگر کبھی آپ کی مراد پوری نہ ہو رہی ہو جناب عباس کو سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو. آئے وہ بازار کوفہ وہ قافلہ اسیران حرم کہا سکینہ نے پانی طلب کیا ہے. پھوپھی اماں پیاس کی شدت بہت ہے. سکینہ کی پیاس کا جملہ سنا اور ایک مومنہ اپنے گھر سے پانی کا کوزہ بھر کے لائی ہے اور لا کے سکینہ کو دینا چاہتی ہے اور کہتی ہے اے بچی یہ پانی پی لے اور میرے حق میں 3 دعائیں کر دے. سنا ہے خدا قیدیوں کی دعا جلدی قبول کرتے. صاحبان اولاد بیٹھے ہو نا آئے خدا کسی کی بچی پہ ایسا وقت نہ لائے کہ اس سے دعا کرائی جائے. رونے والوں یتیم سکینہ قیدی سکینہ ابھی کوزے آپ لینا چاہتی تھی. جناب زینب کبریٰ نے آواز دی بیٹی پانی بعد میں لینا پہلے اس کی حاجتیں پوچھ لو. یہ کیا دعا منگوانا چاہتی ہے؟ ہائے پوچھا گیا بتا تیری حاجت کیا؟ کہتی پہلی حاجت تو یہ ہے کہ اے بچی تو دعا کر دے کہ جیسے تو اسیر ہوئی ایسے میرے بچے کبھی اسیر نہ ہوں. ارے ہائے سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے. اے خدا تجھے بابا کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ جیسے میں یتیم ہوئی ایسے اس کے بچے کبھی یتیم نہ ہوں. رونے والو دوسری دعا. ہاں دوسری دعا کیا دعا منگوانی ہے؟ کہا یہ دعا کر دے کہ میرے بچوں کے لیے یہ دعا کر دے کہ جیسے تو اسیر ہوئی ایسے میرے بچے اسیر نہ ہوں. اور ایک دعا یہ کر دے کہ میں بہت دن گزر گئے مدینے گئے ہوئے یہ دعا کر دے خدا مجھے مدینے کی زیارت کرا دے. ماتم دارو آج دعا مانگنا سکینہ کا نام لے کے دعا مانگنا. کربلا گئے بہت دن ہو گئے نا دعا مانگنا. خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ گے تم اگر پیاسے ہو زیارت حسین کے. عباس ہر شے کا پلانے والا. اجرکم اللہ. پوچھا کون سی دعا؟ کہ دعا کر دے مدینے میں جاؤں زیارت کر کے آؤں. مدینے کا نام آیا کوفے میں. جناب زینب کبریٰ متوجہ ہوئی مدینے میں کہاں جائے گی؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں. پوچھا کس کو دیکھنے جائے گی کس کی زیارت کرے گی؟ کہنے لگی ہے قیدن بی بی میں ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنی شہزادی کا نام بازار میں لے لوں. ہائے مجمع اور میری آقا زادی کا نام لیا جائے. ماتم دارو
کہتی ہے بس یہ سمجھ لے قیدن بی بی میری شہزادی کے بھائی کو عباس کہتے ہیں، میری شہزادی کے بیٹے کو اکبر کہتے ہیں، ارے ہائے میری شہزادی کے سردار کو حسین کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے سوال کیا یہ تو بتا دے اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھ لے تو کیا پہچان بھی لے گی؟ کہنے لگی کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے برسوں خدمت کی ہے، ہزاروں میں پہچان لوں گی۔ بس یہ جملہ سنا، زینب نے دائیں اور بائیں نگاہ کی، جب کسی کو متوجہ نہ پایا رخ انور کی زیارت کرا کے فرمایا ام حبیبہ ارے کہاں پہچانا تیری دکھیاری شہزادی، آئے بازار آئے بے ردار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ اس کا جس نے دعا منگوائی تھی اس کی دعا قبول ہو گئی، فوراً قبول ہو گئی، فوراً قبول ہو گئی۔ ابھی سکینہ نے پانی پیا بھی نہیں تھا، دعا قبول ہو گئی۔ مدینہ جائے بغیر دعا قبول ہو گئی، مگر رو کے کہتی تھی شہزادی اتنا تو بتاتے عباس کیا ہوئے، علی اکبر کیا ہوئے، اور محمد کیا ہوئے، آقا حسین کہاں رہ گئے؟ فرمایا تھا بی بی نے آگے آگے نو کے سینہ پر سروں کو دیکھ لے جا کر، ارے میرا بھرا کنبہ کٹ گیا۔ پروردگار واسطہ 4 سال کی سکینہ کہا، یتیم حسین کا واسطہ، یتیم حسین کانوں سے خون بہتا تھا، آئے رخسار نیلے پڑ چکے تھے، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، پانی پلانے والا سکینہ کو کوئی نہ تھا۔ پروردگار نام حسین کا واسطہ، عباس علمدار کا واسطہ، تمام ماتم داروں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار ہم نے جو معرفت کی جملے عباس علمدار کے لیے ادا کیے وہ ساقی ہیں، عطا کرنے والے ہیں، سیراب کرنے والے ہیں۔ ان پورے حاضرین میں جو طلب لے کر آیا ہے اپنی اپنی حاجت میں اسے سیرابی عباس کے نام سے عطا فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا خالی ہاتھ نہ لوٹا، تجھے عباس کی عزت کی قسم ہے پروردگار، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا روضہ جناب زینب کبریٰ کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں فرش عزا بچھائے گئے تمام مقامات کا تحفظ فرما، باطل قوتوں کو ناکام و نامراد فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔